کسی روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ لوگ خود بھی راستہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جیون کی آشا دوبارہ موت کی نراشا میں ڈھل گئی، لیکن موت میرے بھاگوں میں نہیں تھی۔ مجھے اندھا ہو کر اس قید خانے کی دیواروں میں بھٹکنا تھا اور اپنے بچھڑے ہوئوں کو یاد کرنا تھا۔ منزل سے نا امید ہو کر سرخ پوشوں نے دیوتاؤں کو بھیٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کے قدیم رواج کے مطابق جب کارواں راستہ بھٹک جاتا ہے تو منزل نہیں ملتی تو کسی ایک مسافر کو اپنی آنکھوں کی بھیٹ دینا پڑتی ہے۔ یہ بھیٹ کسی سومار نامی دیوتا کو دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحرائے تھر کے وسط میں اس دیوتا کا مجسمہ صدیوں سے ریت میں دبا پڑا ہے۔ مسافر کی آنکھیں نکال کر بار بار ہوا میں اچھالی جاتی ہیں اور سومار دیوتا سے پرارتھنا کی جاتی ہے کہ وہ ان آنکھوں کے صدقے انہیں راستہ سمجھا دے۔ ظاہر ہے اس بلیدان کے لیے میرا ہی چناؤ ہونا تھا۔ سرخ پوشوں نے میری آنکھیں نکال دی اور پرارتھنا کرنے کے بعد مجھے اپنا راہبر بنا کر پیچھے پیچھے چل دیے۔ بھگوان کے کام بھگوان ہی جانتا ہے۔ دوسرے روز شام کے وقت ہمیں اپنے راستے کا سراغ مل گیا اور ہم صحرائی راستوں پر چلتے ایک طویل سفر کے بعد اس مقام تک پہنچ گئے۔ کچھ روز بعد مجھے اس تاریک نگری کے جادوگر افتیلا جام کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے مجھے اپنے خادموں میں شامل کر لیا اور یوں میں اس قبر نما منحوس عمارت میں آن پہنچا۔ مہندر کی بات ختم ہوئی تو حلابہ نے کہا، مہندر مجھے ایک بات بتاؤ، تم اشباح کی آواز پہچان سکتے ہو؟ مہندر نے پورے یقین کے ساتھ اس بات میں جواب دیا۔ حلابہ نے پوچھا، اور اشباح بھی تمہیں پہچان سکتا ہوگا؟ مہندر نے کہا، کیوں نہیں مالکن، وہ دیبل میں کئی روز تک میرا مہمان بن کر میرے گھر میں رہا ہے۔ حلابہ کے چہرے پر زبردست الجھن تھی۔ اس نے کہا، مہندر میں تم پر شک نہیں کر رہی، لیکن یہ عجیب بات نہیں کہ تم اشباح کی آواز پہچان سکے اور نہ اس نے تمہیں شناخت کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مہندر چونک کر بولا۔ حلابہ نے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہی ہوں کہ اشباح پچھلے کئی روز سے یہاں موجود ہے۔ تم نے کئی بار ان کی آواز سنی ہوگی اور انہوں نے بھی کئی بار تمہیں دیکھا ہوگا۔ شاید کل ہی کی بات ہے، ہم دونوں اسی وقت باتیں کرتے ہوئے تمہارے قریب سے گزرے تھے۔ مجھے یاد ہے تم نے اشباح کو پرنام بھی کیا تھا۔ یکا یک مہندر کے چہرے پر بے پناہ تشویش نظر آنے لگی۔ وہ گھمبیر لہجے میں بڑبڑایا، اس کا مطلب ہے میرا اندیشہ درست تھا۔ کیسا اندیشہ؟ حلابہ نے پوچھا۔ مہندر نے اپنی آواز کچھ اور دھیمی کر لی۔ مالکن، آپ میری بات کا وشواس نہیں کریں گی، لیکن جو حقیقت ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو زبردست دھوکا ہوا ہے۔ بھائی اشباح نہ کبھی تھے اور نہ ہیں۔ بھائی اشباح نہ کبھی یہاں تھے اور نہ ہیں۔ حلابہ کو محسوس ہوا کہ اس کا سر گھومنے لگا ہے۔ وہ حیرت سے بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اب اشباح کو بھی نہیں پہچان سکتی؟ مہندر بولا، آپ پہچان سکتی ہیں، لیکن آپ کا ذہن آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ پر ہر وقت نیند کا غلبہ نہیں رہتا؟ کیا آپ کو ہر چیز بدلی بدلی نظر نہیں آتی؟ حلابہ نے اپنی کیفیت پر غور کیا تو اسے مہندر کی باتوں میں سچائی کی جھلک نظر آئی۔ وہ بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مہندر نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، مالکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سحر کے اثر میں ہیں۔ آپ وہی دیکھ رہی ہیں جو افتیلا جام آپ کو دکھا رہا ہے۔ اپنی نظر پر آپ کا اختیار نہیں۔ حلابہ چلا کر بولی، میں ان باتوں کو نہیں مانتی۔ مہندر نے ادب سے کہا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہی ہے کہ اشباح بھائی کا اس عمارت میں کوئی وجود نہیں۔ حلابہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے گرد ہر چیز چکرا رہی ہے۔ اسے اشباح کی باہوں کی گرفت یاد آئی، اس کی عجیب و غریب باتیں یاد آئیں۔ وہ کرا کر بولی، تو پھر وہ کون ہے جسے کل تم نے پرنام کیا تھا، جو میرے ساتھ تمہارے سامنے سے گزرا تھا؟ مہندر نے پورے یقین اور اعتماد سے کہا، وہ افتیلا جام تھا۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سے لے کر اس کی آواز اور اس کے لب و لہجے تک کو پہچانتا ہوں۔ حلابہ کے کانوں میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔
وہ زرد ہوتی جا رہی تھی۔ مہندر نے کہا، مالکن جہاں تک میرا خیال ہے افتیلا جام نے آپ کو کسی خصوصی مقصد کے لیے مسحور کر رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ طاقت ہے۔ اگر آپ کو زندگی اور آبرو عزیز ہے تو اس کے قریب ہرگز نہ جائیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ساز خاموش ہو گئے، رقاصاؤں کے پاؤں تھم گئے، مغنیوں نے گانا روک دیا۔ حلابہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہ چکرا کر فرش بوس ہو گئی۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو ذہن پر کئی روز سے چھائی ہوئی دھند صاف ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ اشباح دراصل اشباح نہیں تھا۔ اس احساس نے اس کے دل کو ایک طرح کے اطمینان اور سکون سے بھر دیا۔ اس اطمینان اور سکون کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ 4 خادمائیں اس کے سرہانے مؤدب کھڑی تھی۔ رنگا چماری بھی وہیں موجود تھی، مگر حلابہ نے محسوس کیا کہ ان سب کے چہرے بہت خوفزدہ ہیں اور وہ تشویشناک نظروں سے چھت کو گھور رہی ہیں۔ اور پھر حلابہ ساری بات سمجھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ عمارت کی چھت پر ایک بار پھر بھاری قدموں کی چاپ اور 2 آوازوں کا نوحہ سنائی دے رہا تھا۔ پرماتما کا ہلاکت خیز پالتو درندہ راماجن وہاں موجود تھا۔ اس کی ڈوبتی ابھرتی آواز کبھی دور اور کبھی نزدیک سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آواز بھی معدوم ہو گئی اور قدموں کی چاپ بھی تھم گئی۔ کنیزوں کے چہرے پر آہستہ آہستہ رونق آنے لگی۔ رنگا چماری کے بدبداتے ہونٹ بھی کچھ سست پڑ گئے۔ چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ یکا یک ایک خوفناک کڑاکا ہوا اور چھت کا ایک حصہ کمرے میں آ گرا۔ وزنی پتھر اور مثالات چاروں طرف پھیل گیا۔ ایک کنیز کی چیخیں ملبے میں دب کر رہ گئی۔ حلابہ سمیت باقی کنیزیں چیختی چلاتی کمرے سے بھاگی۔ اس وقت حلابہ نے راماجن کو ایک جھلک دیکھی۔ وہ چھت کے سوراخ سے کود کر اندر آ رہا تھا۔ یہ ایک لرزہ خیز منظر تھا۔ حلابہ پہلے ایک برآمدے میں سیدھی بھاگتی چلی گئی، پھر اس نے ایک خوفزدہ ملازم سے تلوار کھینچی اور ایک بڑے ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ 2 سروں والا قوی ہیکل درندہ چاروں طرف پھنکارتا پھر رہا تھا۔ خدام وحشت کے عالم میں پناہ کے لیے بھاگ رہے تھے۔ راماجن کا انداز حلابہ کو سمجھا چکا تھا کہ وہ صرف اسی کی تلاش میں ہے۔ اگر اسے قتل و غارت کرنا ہوتی تو کئی مردوزن اس کے راستے میں آئے تھے۔ حلابہ نے تلوار کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ستون کے پیچھے کچھ اور بھی سمٹ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ راماجن جھومتا سیدھا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ رنگا چماری کی بات حلابہ کو ابھی تک یاد تھی۔ اس نے کہا تھا، راماجن دو موہا کوسوں دور سے شکار کی بو سونگ لیتا ہے اور وہ تو صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اس نے تیزی سے فیصلہ کیا اور ستون کی آڑ سے نکل کر ایک غلام گردش میں بھاگ نکلی۔ اسے دیکھتے ہی راماجن کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کی چنگھاڑیں روح لرزا دینے والی تھیں۔ حلابہ اندھا دھند غلام گردش میں بھاگتی چلی گئی، پھر ایک کمرے میں گھس کر دوسری راہداری میں آ گئی۔ راماجن مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ حلابہ اب گر گئی تھی۔ آگے پیچھے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے تلوار پر گرفت مضبوط کی اور پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تاہم ایک آواز نے اس کے ساتھ ساتھ راماجن کو بھی ٹھٹکا دیا۔ حلابہ نے سر گھما کر دیکھا۔ بالکونی میں افتیلا جام سیاہ لبادہ پہنے کھڑا تھا۔ مکھیاں اس کے سر پر منڈلا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھوں کو حرکت دی۔ راماجن کے پاؤں کے پاس نیلے شعلے بلند ہوئے اور چھت تک پہنچنے لگے۔ حلابہ اس سے پہلے بھی ایسے مناظر دیکھ چکی تھی، لہٰذا اسے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ راماجن چنگھاڑتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے دونوں سر بے قراری سے حرکت میں تھے۔ نگاہیں بدستور حلابہ پر جمی ہوئی تھیں۔ لگتا تھا وہ شعلوں میں سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت بغلی دروازہ دھماکے سے کھلا
اور روبل کمار زرد اور سپاہیوں کی بھاری جمعیت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس نے راماجن کو عجیب زبان میں حکم دیا۔ راماجن کا اشتعال ماند پڑنے لگا اور وہ چند قدم پیچھے چلا گیا۔ شعلے چھت کو چھونے کے بعد اب سر پڑتے جا رہے تھے۔ روبل کمار نے بڑی تعظیم کے ساتھ افتیلا جام کو پرنام کیا اور مؤدب لہجے میں بولا، ساحر اعظم، اس پوشیدہ ٹھکانے پر بے وقت مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے کا طنز موقع پر موجود ہر شخص کو محسوس ہوا۔ افتیلا جام کے چہرے پر زلزلے نمودار ہوئے۔ حلابہ نے محسوس کیا کہ سیاہ طلسمی لبادے کے اندر اس کا سارا وجود لرز رہا ہے۔ روبل کمار نے حلابہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا یہ لڑکی ساحر اعظم کی شہرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے گی۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ ایسی جگہ بھی پہنچ چکی ہے جس کا علم لازوال پرماتما کو بھی شاید ہی ہو۔ روبل کمار کے طنز کی کاٹ اب افتیلا جام کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غرا کر کہا، روبل کمار کیا چاہتے ہو؟ اپنا مقصد بیان کرو۔ روبل کمار نے کہا، محترم ساحر، فی الحال تو میں صرف اس لڑکی کو لے کر جانا چاہوں گا۔ اس کے بعد جیسے جیسے پرماتما حکم صادر کرتے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ روبل کمار کے شائستہ لہجے میں ان گنت دھمکیاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں افتیلا جام کے لیے عداوت ہی عداوت تھی۔ افتیلا جام پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، اگر میں اس لڑکی کو بھیجنے سے انکار کر دوں تو؟ روبل بولا، میں آشا کرتا ہوں کہ ساحر اعظم مجھے کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ مجھے پرماتما کی طرف سے ہر صورت لڑکی پیش کرنے کا حکم ہے، تو پھر میں انکار کرتا ہوں۔ افتیلا جام نے اچانک خوفناک لہجے میں کہا۔ افتیلا جام کا دو ٹوک جواب سن کر روبل کمار کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ وہ تیزی سے بولا، افتیلا جام، ایک بات یاد رکھنا، ہوش مندی سے کام لینا اور اپنا کوئی شعبدہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا تو لازوال پرماتما براہ راست تم پر عذاب نازل کرے گا، اور تم تو جانتے ہی ہو کہ پرماتما کے عذاب کا کیا مطلب ہے۔ روبل کمار کے توہین آمیز لہجے نے افتیلا جام کے تن بدن میں آم لگا دی۔ روبل کمار کے توہین آمیز لہجے نے افتیلا جام کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ بھی صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے گرج کر بولا، کمینے مورخ، تیری یہ مجال کہ مجھے تو کہہ کر مخاطب کرے اور دھمکیاں دے، میں تجھے راکھ کر دوں گا۔ افتیلا جام کی دھاڑ نے ہر فرد کو سہما دیا، صرف روبل کمار تن کر کھڑا رہا۔ اب اس نے افتیلا جام کی طرف انگلی اٹھائی اور بولا، افتیلا جام، میں پھر کہہ رہا ہوں، جوش میں آ کر غلطی نہ کرنا۔ افتیلا جام کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ لگتا تھا اپنے ازلی دشمن کو دیکھ کر وہ عقل و شعور کی سرحد سے گزر گیا ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، بدبخت، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بعد میں کچھ ہو جائے، لیکن آج تیرے خون سے غسل ضرور کروں گا۔ افتیلا جام کے لہجے نے روبل کمار کا چہرہ تاریک کر دیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کمان سیدھی کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ یا اس کا کوئی سپاہی تیر چھوڑتا، افتیلا جام نے اپنے بازوؤں کو حرکت دے چکا تھا۔ دھماکوں کے ساتھ فرش سے سولے اٹھے اور روبل کمار سمیت تمام زرد پوش اس کی زد میں آ گئے۔ عمارت خوفناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان میں راماجن کی دلدوز چیخ بھی شامل تھی۔ شعلے بھڑکنے کے ساتھ ہی تین تیر سنسناتے ہوئے افتیلا جام کی طرف بڑھے۔ حلابہ نے افتیلا جام کے سینے اور ناف کو نشانہ بنتے دیکھا، مگر وہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ مہلک تیر اس کے جسم سے ٹکرا کر فرش پر جا گرے۔ یوں محسوس ہوا کہ وہ گوشت کے بجائے کسی دھات سے ٹکرائے ہوں۔ شاید افتیلا جام نے اپنے سیاہ لبادے کے نیچے کوئی جوشن وغیرہ پہن رکھا تھا۔ کمرے کا منظر لرزہ خیز تھا۔ روبل کمار اور اس کے درجنوں سپاہی موت کا رقص کر رہے تھے، فرش پر لوٹ رہے تھے، اچھل رہے تھے۔ پھر روبل کمار آگ میں لپٹا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور لڑکتا ہوا فرش پر آ گرا۔ اس کی چیخیں بھی دوسری چیخوں کی طرح مدم پڑتی چلی گئی۔ اب وہاں کھال اتری سفید لاشوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
حلابہ نے محسوس کیا کہ وہ 2 سروں والا جلنے والوں میں موجود نہیں تھا، شاید وہ شعلوں اور دھوئیں کی اوٹ میں نکل بھاگا تھا۔ اس دوران افتیلہ جان نے بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کر لی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے چلا کر کہا، اسے تلاش کرو، وہ جل رہا تھا، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ چند آدمی بھاگتے ہوئے کھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ روبل کمار اور اس کے ساتھیوں کے جلے اور ادھ جلے جسم خوفناک نظارہ پیش کر رہے تھے۔ گوشت کی سران دماغوں کو متعفن کر رہی تھی۔ کئی پردوں وغیرہ نے آگ پکڑ لی تھی اور اب یہ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی۔ افتیلہ جام کے خدام آگ بجھانے کے لیے تالاب سے پانی لانے کے لیے بھاگے تو اس نے انہیں منع کر دیا۔ پھر اس کے حکم سے کئی اور جگہ بھی آگ لگا دی گئی۔ ساری عمارت دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ افتیلہ جام نے اپنی کنیزوں اور خدام کو ساتھ لیا اور ایک خفیہ راستے کے ذریعے عمارت سے باہر نکل آیا۔ حلابہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ باہر نکل کر حلابہ کو پتہ چلا کہ وہ ایک کھنڈر نما عمارت میں ہے۔ اس عمارت کا کچھ حصہ مکمل طور پر زمین میں دفن ہو چکا تھا اور اسی مدفون حصے کو افتیلہ جام نے اپنے خفیہ ٹھکانے کی شکل دے رکھی تھی۔ اب یہ عمارت دھڑا دھڑ جلنے لگی تھی۔ رنگا چماری دھواں دار فضاؤں میں گھور رہی تھی اور اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا وہ کسی بڑے طوفان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اشباح پچھلے 4 روز سے اسی تاریک غار کے تاریک گوشے میں پڑا تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے بے پناہ اذیت برداشت کی تھی۔ بہرحال اس کا بخار کم ہو گیا تھا اور ٹانگ کا زخم بھی زیادہ تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ شاید غنودگی کے عالم میں کسی پتھر وغیرہ سے ٹکرا کر پیپ بہہ گئی تھی۔ اب وہ کمر کے زخم میں بھی قدرے اضافہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ وہ اس غار سے نکلے اور کسی ایسی بستی تک پہنچنے کی کوشش کرے جہاں اسے دوا اور خوراک مل سکے۔ وہ جانتا تھا اس غار سے باہر اس کی اشد ضرورت ہے۔ بہت سی آنکھیں اس کا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ اس نے تصور میں دیکھا رائے منوہر چند کے قید خانے میں بھی اس کے ساتھی موت کی اذیتیں جھیل رہے ہیں اور ایک ایک کر کے مر رہے ہیں۔ سنہری شاہین کی آمد کے منتظر ہیں۔ ریاست کے گلی کوچوں میں اسے مظلوم مسلمانوں اور ہندوؤں کی سرگوشیاں سنائی دی۔ ہر سرگوشی میں سنہری شاہین کا ذکر اور ہر دل میں اس کے آنے کی آس تھی۔ پھر اس کا دھیان حلابہ کی طرف چلا گیا۔ نہ جانے وہ پاگل لڑکی کہاں تھی۔ اشباح اس کو ڈھونڈنے نکلا تھا جب سرخ پوشوں نے عبدال غازی کے مکان پر حملہ کر کے سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ اس رات اویس اسے باہر نکلنے سے منع کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گھر سے باہر نکلنے میں اس کے لیے خطرہ ہے، حالانکہ خطرہ گھر میں رہنے والوں کے لیے تھا۔ اشباح باہر نکل کر بچ گیا تھا اور وہ گھر میں رہ کر قتل اور گرفتار ہو گئے تھے۔ اسے حلابہ پر طیش آنے لگا۔ آخر وہ اسے بتائے بغیر گئی ہی کیوں تھی؟ وہ اس بارے میں بہت دفعہ سوچ چکا تھا۔ اگر وہ پرماتما کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دوارے کی طرف گئی تھی تو یقینی بات تھی کہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوگی۔ اسے تو یہاں کی زبان بھی ٹھیک طرح سے نہیں آتی تھی۔ اشباح جتنا سوچ رہا تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرے گی؟ اس کا دل گواہی دے رہا تھا حلابہ کو اس کی ضرورت ہے، اور حلابہ کو ہی نہیں، اس ریاست کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس کی اندیکھی ذات پر اندھا اعتماد کیا اور منہ اٹھا اٹھا کر اس کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ ایک عزم سا اشباح کے دل کے اندر کروٹیں لینے لگا۔ اس نے اپنی زخمی ٹانگ کو 1-2 بار ہلا کر دیکھا، پشت کے زخم کو انگلیوں سے چھوا، کچھ دیر گہری سوچوں میں گم رہا، پھر اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا جو اس نے اس رات کسی وقت کیا تھا۔ وہاں اب مزید ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا اور اس طوفان کی قیادت کرنا تھی جو اس ریاست کی بھول بھلیوں میں سر پٹخ رہا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے دہانے کی طرف کھسکنے لگا۔ دہانے کی طرف سے سخت بو آ رہی تھی۔ اس بو کا احساس اسے پچھلے 2 روز سے ہو رہا تھا۔ شاید غار میں ہونے والی جھڑپ کے بعد کوئی لاش وہاں پڑی رہ گئی تھی۔
جہاں تک اشباح نے دیکھا تھا سرخ پوش تمام لاشیں اٹھا کر لے گئے تھے۔ اپنے 4 ساتھیوں کی لاشیں تو انہیں اٹھانا ہی تھی، شہید نوجوانوں کی لاشیں بھی انہیں شناخت وغیرہ کے لیے درکار تھی۔ پھر یہ لاش کس کی تھی؟ یہی سوچتا ہوا اشباح دھیرے دھیرے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اب وہ ایسے مقام پر آ چکا تھا جہاں سے دہانے کی روشنی نظر آنی چاہیے تھی۔ اشباح نے سوچا شاید اس کا اندازہ غلط ہے اور سپہر کی بجائے رات کا وقت ہے۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا اس کے دل میں اندیشے جاگتے گئے۔ حالانکہ غار کا دہانہ کافی کھلا تھا مگر وہاں سے مطلق روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف 1-2 درزیں تھیں چمک رہی تھی۔ اشباح کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ آخر وہ رینگتا ہوا دہانے پر پہنچا اور یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ دہانے کے اوپر ایک بڑی چٹان لڑکا کر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ صرف پہلو اور نچلے حصے میں معمولی درزیں تھی جن سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اشباح نے لیٹے لیٹے پوری قوت سے چٹان کو دھکیلنا چاہا اور اس پہلی کوشش نے ہی اس پر واضح کر دیا کہ 15-20 افراد کے لیے بھی اس چٹان کو ہلانا ناممکن تھا۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ سمجھ گیا کہ یہ ویران غار اس کا مقبرہ بن چکا ہے، اب کوئی انہونی ہی اسے موت سے بچا سکتی ہے۔ غالباً سرخ پوشوں نے اس خیال سے غار کو بند کر دیا تھا کہ دوبارہ کوئی گروہ اسے باغیانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے ایک زبردست کامیابی بھی حاصل کی تھی، اس شخص کو اذیت ناک موت سے دوچار کر دیا ہے جو اس خطے میں ان کا سب سے بڑا حریف ثابت ہونے والا تھا۔ اشباح چٹان سے سر ٹکرائے کچھ دیر گمسم بیٹھا رہا۔ کوئی اور ہوتا تو اس کا سینہ غم سے پھٹ جاتا، وہ گریبان چاک کر لیتا اور دیواروں سے سر ٹکراتا، لیکن وہ اشباح تھا، عقیدے کا پختہ اور خدا کی رضا پر راضی رہنے والا۔ اس نے بڑے سکون سے اس صدمے کو برداشت کیا۔ وہ جانتا تھا زندگی جیسی بھی ہے خدا کی امانت ہے اور اسے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ناقابل برداشت بو نہ جانے کہاں سے اٹھ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا تھوڑا سا آگے بڑھا۔ بو کی شدت اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جلد ہی اس کا ہاتھ کسی انسانی جسم سے ٹکرایا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، یہ کسی نوجوان لڑکے کی لاش تھی۔ لباس سے ظاہر تھا کہ وہ سرخ پوشوں میں سے نہیں، اس کا سر غائب تھا۔ شاید اسی وجہ سے سرخ پوشوں نے اس کی لاش لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ شناخت کے لیے انہوں نے اس کا سر ہی کافی سمجھا تھا۔ وہ ایک نوجوان شہید کی لاش تھی۔ یکایک اشباح کو محسوس ہونے لگا کہ اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی بو اسے بالکل بری نہیں لگ رہی، بلکہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ یہ بو اس کے لیے 1000 خوشبوؤں پہ بھاری تھی۔ دنیا جہاں کا اوند و عنبر، زعفران و مشک، گلاب و کافور اس غار میں جمع کر دیے جاتے تو اس لاشے کی مہک اس کے سامنے ہیج تھی۔ اشباح نے جھک کر اس کے پھولے ہوئے جسم کو بوسہ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، اے میرے بے کفن شہید، تیری معصوم شہادت گواہ ہے کہ اس ظلمت کدے پر نور کی یلغار تاریکیوں کے لشکر سے روکی نہیں جائے گی۔ پھر اس نے بڑی کوشش سے شہید کی لاش کو سیدھا کیا، دو زانوں بیٹھ کر اس کے لیے دعائے خیر کی اور چھوٹے چھوٹے پتھر لا کر اس کے جسم کو ڈھانپنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک چرمی تھیلا ہے۔ ایسے تھیلوں میں سپاہی اپنی ضروریات کی اشیاء رکھ کر پشت پر باندھ لیتے تھے۔ اشباح نے دو تسمے کھول کر وہ تھیلا بآہستگی لاش سے جدا کر لیا۔ تھیلے میں کچھ چنے اور خشک ستو تھے، اس کے علاوہ پانی کی ایک بڑی بوتل بھی تھی۔ شاید قدرت نے اشباح کے لیے چند روز زندہ رہنے کا سامان پیدا کیا تھا۔ اس نے تھیلا ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ اپنے جسم کو گھسیٹ کر لاش پر پتھر جمانے لگا۔ زمین دوز عمارت چھوڑنے کے بعد اپنے تمام خدا، کنیزوں اور چیلوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ آیا۔ یہ پہاڑی گھنے درختوں سے گھری ہوئی تھی اور اس میں جگہ جگہ غار اور کھو تھے۔
چرند پرند اور گدڑ وغیرہ بھی نظر آتے تھے۔ افتیلا جام نے ایک کشادہ غار کو اپنے قیام کے لیے منتخب کیا۔ چیلوں نے اسے صاف شفاف کر کے مہان جادو کر کے شایان شان بنا دیا۔ ارد گرد کے کچھ غار بھی صاف کر کے رہائش کے قابل بنائے گئے۔ افتیلا جام نے وہ ساری رات پہاڑی کے ارد گرد گھومتے گزاری۔ وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا اور پہاڑی کے گرد ایک حصار کھینچتا جا رہا تھا۔ الگ صبح وہ مطمئن ہو کر غار میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے تاریخ غاروں میں مومی شمع روشن کرنے کا حکم دیا۔ ہر شمع کے ساتھ ایک چھوٹی سی مورتی بھی رکھی گئی۔ مورتی کی سرخ زبان ناف پر لٹک رہی تھی اور کندھے پر شہد کی 2 مکھیاں تھی۔ افتیلا جام نے اپنے تمام چیلوں کو ہدایت کی کہ وہ پوری دل جمی سے پرارتھنا میں مصروف ہو جائیں۔ رنگا چماری اور افتیلا جام خود بھی عجیب و غریب عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ سب سے پہلے 4 خوبصورت کنیزوں کو افتیلا جام کے سامنے لایا گیا۔ افتیلا جام نے ان کے سروں سے اوڑنیاں لے لی اور اپنے ہاتھوں سے ان کے بال کھول دیے۔ پھر 4 غلاموں کے ساتھ پہاڑی کے چاروں کونوں میں بھیجا گیا۔ کنیزوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی عصمت دیوتاؤں کے نام پر قربان کر دیں۔ اس کے بعد ایک نوعمر لڑکی کو ذبح کر کے اس کے خون میں مالائیں ڈبوئی گئیں اور افتیلا جام کے چیلے یہ مالائیں لے کر مختلف پتھروں پر بیٹھ کر جاب کرنے لگے۔ پوجا پاٹ کا یہ سلسلہ پورے 8 پہر جاری رہا۔ کوئی نیا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ افتیلا جام کے بچے کچے چیلے 2-2 3-3 ٹولیوں کی صورت میں پہاڑی کی طرف آتے رہے اور مختلف غاروں میں ڈیرے جماتے رہے۔ ان چیلوں کی زبانی معلوم ہوا کہ روبل کمار کی لاش جلے ہوئے کھنڈر سے برآمد ہو گئی ہے۔ اس کے 30 ساتھی بھی اسی کھنڈر میں مردہ پائے گئے۔ آگ میں جھلسنے سے ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ روبل کمار کو اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس نے چونکہ چند روز پہلے ساحر اعظم کی توہین کی تھی اور اس کے محل کی تلاشی بھی لی تھی، لہذا دیوتاؤں نے اس پر قہر نازل کیا ہے۔ یہ خبریں سن کر افتیلا جام کے عقیدت مند خوش ہو رہے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی تا دیر برقرار نہ رہ سکی۔ شام ہوتے ہی پہاڑی کے نواب میں زبردست شور و گل بلند ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں زرد پوش اور سرخ پوش سپاہیوں نے پہاڑی کو گھیر لیا۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے چمک رہے تھے۔ ان کے گھوڑے چاقو چوبند نظر آتے تھے۔ ان کی قیادت منوہر چند کر رہا تھا۔ وہ خود بھی سرتا پا لوہے میں غرق تھا۔ اسے دیکھ کر افتیلا جام غار سے باہر نکل آیا اور ایک بلند پتھر پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور انگلیوں میں مالا گردش کر رہی تھی۔ رائے منوہر چند نے کہا، بدھیوان افتیلا جام، مجھے لازوال پرماتما کی طرف سے حکم ملا ہے کہ آپ کو ساتھیوں سمیت پرماتما کے حضور پیش کروں۔ افتیلا جام نے کہا، میں اس کا کارن جاننا چاہتا ہوں۔ منوہر چند نے کہا، آپ پر کچھ الزامات ہیں۔ آپ نے ایک ایسی دوشیزہ کو اپنی تحویل میں لے رکھا ہے جو پرماتما کی دلہن تھی اور اس کے محل سے فرار ہو گئی تھی۔ وہ 7ویں دلہن اس وقت بھی آپ کے قبضے میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی شکتی کا غلط استعمال کرتے ہوئے لازوال پرماتما کے کئی جانثاروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان میں پرماتما کا دست راز روبل کمار بھی شامل ہے۔ افتیلا جام نے کہا، یہ الزامات بے بنیاد اور غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ میں تمہارے ذریعے یہ بات لازوال پرماتما کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ارد و شیزہ 7ویں دلہن بعد میں بنی، پہلے وہ میری ضرورت تھی۔ دیوتاؤں نے اسے جنم ہی میرے لیے دیا تھا۔ میں 20 برس سے اس کی پرارتھنا کر رہا تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ لازوال پرماتما میرے اور اس دوشیزہ کے ملاپ کے لیے ایک وسیلہ بنے ہیں، اور یہ سب کسی انسان کا نہیں دیوتاؤں کا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو یہ آسمانی فیصلہ قبول کر لینا چاہیے۔ اگر تم تاریک جنگل کے صدیوں پرانے امن و سکون کو برباد نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ جہاں تک روہل کمار اور اس کے ساتھیوں کی موت کا تعلق ہے، انہوں نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا اور مجھے اپنا بچاؤ کرنا پڑا۔ میں روہل کمار سے بار بار کہہ چکا تھا کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، لیکن وہ ہر صورت میری جانب سے لازوال پرماتما کو بدگمان کرنا چاہتا تھا اور اپنی اس کوشش میں اتنا آگے نکل گیا کہ
واپسی کا کوئی راستہ نہ رہا۔ میں لازوال پرماتما کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس معاملے میں نردوش ہوں۔ رائے منوہر نے کہا، ساحر اعظم، آپ کو ماننا پڑے گا کہ روہل کمار کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازوال پرماتما کے احکامات کی تعمیل کر کے اپنی اطاعت کا یقین دلانا ہوگا۔ افتیلا جام بھڑک کر بولا، رائے منوہر، مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش مت کرو، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس وقت میں یہ پہاڑی نہیں چھوڑ سکتا۔ یکا یک رائے منوہر کا انداز تبدیل ہو گیا۔ اس نے جبڑے بھینچ کر افتیلا جام کے چیلوں کو دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ ذرا ہی دیر پر زرد اور سرخ ٹولے آگے بڑھے اور مختلف ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ افتیلا جام خطرہ بھاگ چکا تھا۔ اس نے چلا کر اپنے ساتھیوں کو تیاری کا حکم دیا۔ وہ بھی تلواریں سونت کر جنگی ترتیب میں آ گئے۔ افتیلا جام بھاگتا ہوا غار کے اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا۔ اس کے جسم پر وہی سیاہ لبادہ نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک حنوط شدہ سانپ بھی تھا۔ یہ سانپ رنگا چماری والے سانپ سے کچھ بڑا تھا۔ اس سانپ کی اہمیت حلابہ پر اس وقت واضح ہوئی جب افتیلا جام کے چیلوں اور رائے منوہر کے سپاہیوں میں زبردست جھڑپ شروع ہوئی۔ تلواروں کی جھنکار، ڈھالوں کی کھڑکڑاہٹ اور نیزوں کی چمک نے میدان جنگ کا سما پیدا کر دیا۔ افتیلا جام نے سانپ حلابہ کے گلے میں ڈال دیا اور ایک تلوار اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر نہایت دلیری سے افتیلا جام کی طرف سے لڑائی میں شریک ہو گئی۔ اس کا تربیت یافتہ گھوڑا اس کا پورا ساتھ دے رہا تھا۔ حلابہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے مد مقابل سپاہی یوں ہی اس کے گلے میں آویزہ سانپ کو دیکھتے ٹھٹک جاتے۔ ان میں سے کچھ خوفزدہ ہو کر الٹے پاؤں بھاگتے اور کنی کترا کر نکل جاتے۔ حلابہ اس صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ دشمن اس کے ارد گرد مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے۔ رنگا چماری، افتیلا جام اور اس کے چند پہنچے ہوئے چیلوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے شعلے نکلتے اور سپاہیوں کو گھوڑوں سمیت آگ کا لباس پہنا دیتے۔ جھلسے ہوئے سپاہی اور گھوڑے چاروں طرف بھاگ رہے تھے۔ پھر ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ افتیلا جام کی خون آشام مکھیاں اچانک ایک منظم دستے کی طرح حرکت میں آئیں اور حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑی۔ لمحوں میں سرخ اور زرد پوش سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ یوں بھی وہ ڈھلوان پر تھے، ایک بار وہ پیچھے ہٹے تو پھر ان کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ گرتے پڑتے دوبارہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ افتیلا جام کی ہزاروں مکھیاں چکراتی ہوئی آئیں اور دوبارہ اس کے سر پر منڈلانے لگی۔ چاروں طرف سرخ اور زرد پوش سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ کہیں کہیں افتیلا جام کے چیلے بھی مرے پڑے تھے۔ کچھ دیر پہاڑی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر رائے منوہر کہیں سے گھوڑا بگاتا ہوا آگے آیا اور افتیلا جام سے پکار کر مخاطب ہوا، ساحر اعظم، آپ نے اس لڑائی میں طلسمی قوتوں کے استعمال میں پہل کی ہے۔ اب آپ کو لازوال پرماتما کے رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ افتیلا جام نے کہا، میں نے کبھی لازوال پرماتما کی برابری کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہوں۔ ہاں، میں اصولوں کا آدمی ضرور ہوں اور مجھے وشواس ہے کہ پرماتما کو اصل صورتحال معلوم ہوئی تو مجھے سزا کا مستحق نہیں سمجھیں گے۔ رائے منوہر نے کہا، ساحر اعظم، مجھے حیرت ہے کہ آپ ابھی تک خود کو رعایتوں کا مستحق سمجھ رہے ہیں۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ لازوال پرماتما کو صورتحال کا علم نہیں؟ افتیلا جام نے کہا، اگر میرا خیال غلط ہے تو پھر میں ہر قسم کے رد عمل کے لیے تیار ہوں۔ اصولوں پر میرے پران بھی جاتے ہیں تو پرواہ نہیں۔ رائے منوہر نے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اتنا بڑا اوتار ایک ناری کی خاطر راہ سے بھٹک گیا اور دردناک انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ افتیلا جام نے کہا، منوہر چند، بہتر ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تمہیں بھی مار کر میری مشکلات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔
منوہر چند نے گھوڑا گھمایا اور ڈھلوان سے اتر کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ذرا سی دیر بعد اس کے مسلح دستے محاصرہ چھوڑ کر واپس جاتے دکھائی دیے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی اور مرنے والوں کو جلانے کے بعد افتیلہ جام نے اپنے چیلوں اور عقیدت مندوں کو اکٹھا کیا۔ ان کی تعداد 300-400 کے لگ بھگ تھی۔ سب کے لبادے کھلے اور ماتھوں پر کشکے تھے۔ اس نے کہا، میرے سپاہیوں، جیسا کہ تم جان چکے ہو، حالات ہمیں لازوال پرماتما کے سامنے لے آئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لازوال پرماتما کی قوتیں برتر ہیں۔ تاہم کچھ بھی ہے، اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اس پہاڑی سے جانا چاہتے ہیں باخوشی جا سکتے ہیں۔ مجھے ان سے ہرگز کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ حاضرین پر چند لمحے سکوت طاری رہا، پھر چند کمزور دل مرد اور 2 عورتیں اٹھیں۔ انہوں نے اپنی اپنی مجبوریاں بیان کی اور افتیلہ جام سے جانے کی اجازت لے لی۔ باقی حضرات جم کر بیٹھے رہے۔ ان کے چہروں پر اندیشے تھے، لیکن افتیلہ جام سے والیانہ عقیدت کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ افتیلہ جام کے حکم پر 10-12 چیلے استرے لے کر آئے اور انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام حاضرین کے سر مونڈ دیے۔ صرف افتیلہ جام، رنگا چماری اور حلابہ بچے۔ افتیلہ جام کی ہدایت پر رنگا چماری نے سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی تولیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اس پہاڑی کے مختلف مقامات پر آستان جمانے کے لیے کہا گیا۔ سب لوگ مخصوص آسن جما کر بیٹھ گئے تو ہر ٹولی کے سامنے افتیلہ جام نے ایک مومی شمع روشن کرائی، پھر خود بھی ایک بڑی شمع روشن کر کے بیٹھ گیا اور پوجا پاٹ کا طویل سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہوا تو پورے 3 روز جاری رہا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، پہاڑی کے پجاریوں کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ پرماتما اپنی تمام تر برتری کے باوجود ابھی تک انہیں نقصان نہیں پہنچا سکا۔